آپ 29 رمضان المبارک اور کئی جگہوں پر 28 رمضان المبارک. پہلے جب میں نے لائیو کیا تو میں نے اس میں کہا 29 رمضان المبارک، تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا جی 28 ہے کئی جگہوں پر. تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں واقعی جموں کشمیر میں کئی جگہوں پر 28 رمضان المبارک ہے آج، اور کئی جگہوں پر 29 رمضان المبارک ہے. 29 رمضان المبارک، اور جیسا طے ہوا تھا کہ 20 اپریل کو چاند دیکھا جائے گا، تو اطلاعات جو ابھی موصول ہوئی ہیں اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، سنگاپور اور برونائی، ان 5 ملکوں میں عید الفطر جو ہے وہ 22 اپریل کو منائی جائے گی، اس کا اعلان ہو چکا ہے. اور ان تمام جگہوں پر اس وقت جو ہے، ملیشیا میں اس وقت 9:30 رات کے ہو رہے ہیں، لگ بھگ 10 بج رہے ہیں. انڈونیشیا میں بھی یہی وقت ہے اس وقت. آسٹریلیا میں رات کے لگ بھگ 11:30 ہیں. سنگاپور میں لگ بھگ 10 بج رہے ہیں. برونائی میں بھی اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں. تو ان 5 ملکوں میں عید الفطر جو ہے وہ 22 اپریل کو منائی جائے گی. اور ان 5 ملکوں میں اس کا مطلب رمضان المبارک کے 30 روزے جو ہے وہ مکمل ہوں گے. جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، جموں کشمیر کے ساتھ میں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، ان تمام ملکوں میں ابھی تک چاند کو لے کر نہ تو کہیں سے کوئی شہادت ملی ہے، اور نہ ہی ان جگہوں پر رؤیت ہلال کمیٹی کا بھی اجلاس شروع ہوا ہے. حالانکہ وقت وہ ہو چکا ہے جس وقت رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جانا چاہیے. سائنسی طور پر اگر دیکھا جائے تو چاند کو دیکھنے کا اور چاند کو لے کر شہادت دینے کا موضوع وقت جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے. اب سلسلہ اس وقت یہ ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی الگ الگ ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور تمام ملکوں کی رؤیت ہلال کمیٹی کی نظر اس وقت چاند کے اوپر ہے. اور آپ جانتے ہیں جتنی شدت کے ساتھ لوگ رمضان المبارک کے متبرک مہینے کی شروعات کے لیے چاند کا انتظار کرتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ شدت کے ساتھ لوگ عید کے چاند کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ خبر موصول ہوگی کہ عید کا چاند دکھ گیا ہے، تاکہ عید کی تیاریوں میں اس کے بعد مشغول ہوا جائے. ویسے بھی جو آخری عشرہ رمضان المبارک کا جب شروع ہوتا ہے، اس آخری عشرے میں عید کی شاپنگ ہوتی ہے، اس آخری عشرے میں عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس آخری عشرے میں ہی تمام طرح کی عید کے لیے، عید کے دن جو پکوان بنتے ہیں یا عید کے دن جو خاص اسپیشلٹیز الگ الگ گھروں میں تیار ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی تیاریاں جو ہے اس آخری عشرے میں ہی شروع ہوتی ہیں. لیکن وہیں پر بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم کو آخری عشرے کے تمام دن نصیب فرما. وہ یہ دعا کرتے ہیں جی کہ ہم کو آخری عشرے میں جو ہے شب گزاری کرنے کی 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 کے 5 دن مل جائیں کہ ہم 21 کو بھی شب گزاری کریں، 23 کو بھی کریں، 25 کو بھی کریں، 27 کو بھی کریں، 29 کو بھی کریں، 5 دن مل جائیں. تو یہ 5 دن ملنا اس کے لیے بھی لوگ بہت سارے لوگ دعا گو ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی آج کے دن میں ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں انتظار ہے کہ فوراً جو ہے اعلان ہو جائے، پتہ چلے بھئی چاند کہیں سے دکھا ہے، چاند کی شہادت کہیں سے موصول ہو جائے، اور فوراً چاند کی شہادت کے بعد عید کا اعلان ہو جائے. لیکن فی الحال خبر یہ جو موصول ہو رہی ہے الگ الگ ملکوں سے، اس میں ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، آسٹریلیا، سنگاپور، برونائی، ان 5 جگہوں پر عید الفطر جو ہے وہ 22 اپریل کو منائی جائے گی. اور باقی تمام جگہوں پر رؤیت ہلال کمیٹی یا جو اسٹرونومیکل سائنس سینٹرز ہیں وہاں پر، یا جو باقی جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے چاند دیکھنے کی، وہ تمام لوگ چاند دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. اور چاند کی شہادت جس وقت بھی کہیں سے موصول ہوتی ہے تو فوراً اعلان کیا جائے گا. حالانکہ اگر آپ سعودی عربیہ کی اسٹرونومیکل سوسائٹی کی بات کریں، اس میں بھی اختلاف ہوا ہے. پہلے ایک اسٹرونومیکل سوسائٹی کے جو اسٹرونومرز وہاں پر ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ چاند جو ہے وہ جمعہ کے دن جو ہے اب آپ کو آنکھ سے اپنی دکھائی دے گا. لیکن اگر آج آپ چاند کی بات کریں گے تو آج چاند کو دیکھنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ انہی اسٹرونومرز نے یہ بھی کہا کہ چاند آج آسمان پر ضرور ہوگا، لیکن آپ کو آنکھ سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ بہت پتلا ہوگا. اور جیسے بڑے سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو پہلا چاند ہوتا ہے، جس دن چاند کا جنم ہوتا ہے آپ کے اور میرے مطابق، اس دن چاند بہت باریک ہوتا ہے، اور وہ باریک چاند دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا بڑا مشکل ہے. اس کے بعد اس کو لے کر الگ الگ طرح کی شہادتیں آتی ہیں. کئی بار تو اس طرح کی شہادت آتی ہے کہ جی ہم جہاز سے آ رہے تھے تو ہم نے جہاز سے چاند کو دیکھا تو فوٹوگراف کھینچ لی، اور جب زمین پر اترے تو وہ رؤیت ہلال کمیٹی والوں کو بتائی تو اس شہادت پر جو ہے
مان لیا گیا اس شہادت کو اور اس کے بعد جو ہے عید کا اعلان کر دیا گیا اور بہت دیر رات جو ہے عید کا اعلان ہوا. آج بھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کل رمضان المبارک کے 30ویں روزے کا اعلان ہوگا یا رات کو 12-1 بجے کہا جائے گا کہ جناب عید کا اعلان ہو چکا ہے, تراویح ہو چکی ہوگی اور تراویح کے بعد جو ہے کہا جائے گا کہ جی کل عید الفطر ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جموں کشمیر میں جو گرینڈ مفتی ہیں مفتی ناصر الاسلام, انہوں نے پہلی بار بریکنگ دا رینکس والا کام کیا. اس سے پہلے کبھی جموں کشمیر میں نہیں ہوا. ایک عمر ہمیں بھی رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہوئے ہوگی, لیکن ہم نے بھی کبھی آج تک نہیں سنا کہ کوئی اعلان کشمیر سے ہوا ہو, کوئی اعلان گرینڈ مفتی نے کیا ہو چاند کو دیکھنے کو لے کر. لیکن رمضان مبارک کی شروعات میں انہوں نے چاند کے دیکھنے کو لے کر اعلان کیا. اس اعلان کے اوپر زبردست بوال ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ آدھے جموں کشمیر میں رمضان مبارک کا روزہ 23 مارچ کو رکھا اور آدھے لوگوں نے 24 مارچ کو رمضان مبارک کا روزہ رکھا. اور اسی کلچے چلتے رجوری پونچھ میں بھی زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا. وہاں پر بھی لوگوں نے 23 کو بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھا, 24 کو بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھا. اور جیسے میں نے کہا آپ کو کہ شب قدر کو لے کر اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگوں نے, جیسے میں نے کہا کہ میں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ آپ کہتے ہیں منانا, اور منانا کیا چیز ہوتا ہے؟ منانی تو کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی ہے. شب قدر تو عبادت کی رات ہے, شب قدر تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے, اور اس کو لے کر تو کہا گیا ہے کہ آخری عشرے میں آپ طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کریں. 27 کو لے کر چونکہ بہت بڑی تعداد میں علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جی 27 کی ہی رات جو ہے شب قدر کی رات ہے, اسی دن قرآن نازل کیا گیا اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاق راتوں میں سے تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اس پر زور دیا جاتا ہے. تو بہرحال جو کچھ پیچھے ہوا مجھے لگتا ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا آج رات کو چاند نظر آتا ہے اور عید کا اعلان ہوتا ہے. اگر یہاں چاند نظر نہیں آتا تو پھر شاید پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوگا. تو لیکن ہاں اس میں تھوڑا سا ایگزمپشن ہے کہ ترکی میں عید کل ہونے جا رہی ہے. یہ ایکچولی میں بھول گیا, میں نے اب آپ کو بتا دوں کہ ترکی میں اعلان ہو چکا ہے کہ ترکوں کی عید جو ہے وہ کل ہوگی. تو اس کا مطلب جمعہ کے دن بھی کل کے دن عید ترکی میں ہوگی. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس برصغیر ہند و پاک میں کیا اعلان جو ہے علماء کرام, مفتیان کرام, اور اس کے ساتھ میں حالانکہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ کام تو ایسٹرونومیکل سوسائٹی کا ہے, یہ کام میٹرولوجسٹوں کا ہے, یہ کام ماہر فلکیات کا ہے کہ وہ بتائیں چاند دکھا کہ نہیں دکھا. لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا میں کسی ایک مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کل چاند دیکھیں گے, تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ علماؤں کا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مذہبی سفیر جہاں تک ہے وہاں تک تو علماؤں کی سمجھ آتی ہے, لیکن چاند کو دیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اصل میں اس وقت خاص کر آج کی دنیا میں جو ہے ٹیلیسکوپوں پر اس کا دار و مدار ہے, اچھے سے اچھے اکوپمنٹ پر اس کا دار و مدار ہے. آپ کا اکوپمنٹ جتنا بہترین ہوگا اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو چاند دکھائی دے گا. فی الحال خبر یہ کہ 5 ملکوں میں عید 22 اپریل کو ہوگی, اس کا اعلان بھی ہو چکا, اور ترکی کل عید منا رہا ہے, اس کا اعلان بھی ہو چکا. اب دیکھنا یہ ہے برصغیر ہند و پاک میں کیا ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہوتا ہے, یو اے ای, قطر, بحرین, سعودی عربیہ میں عید کا اعلان کب ہوتا ہے. جو ہی وہ اعلان ہوگا پھر آپ کے ساتھ جڑیں گے.